Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fasanuyassiruhu lil yusra. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك الذين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، جو ترتیب ہم نے گزشتہ ماہ شروع کی تھی خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اسی ترتیب کے اعتبار سے آج چوتھی اور آخری قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ ہم اس کو جمادی الثانی کے چاروں جمعہ میں پورا کر لیں، لیکن گزشتہ جمعہ میرے سفر کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کیوں کہا گیا ہے، یہ میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں تفصیلاً حدیث کی روشنی میں بیان کر چکا ہوں۔ آسمانوں سے ان کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، اس کی وجہ کہ ابوبکر سچا ہے اپنے قول میں بھی، ابوبکر سچا ہے اپنے فعل میں بھی۔ قول کہتے ہیں بات کرنے کو، فعل کہتے ہیں عمل کرنے کو۔ تو صدیق اکبر کا عمل اس کے قول کے مطابق ہے، یعنی جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور جو بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ، وہ صدیقیت کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور لین میں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ ابوبکر نے کہا ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علماء کہتے ہیں لم یخلق ابو بکر الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابوبکر کو اللہ نے پیدا ہی پیغمبر کی رفاقت کے لیے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کے لیے کیا تھا۔ ابوبکر صدیق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ، سایہ ایسے پڑا ہے، ایسے سایہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مثلا حضور علیہ السلام کو قرآن کریم نے سورج کہا ہے۔ سورج جب آتا ہے نا تو اس کے کوئی طریقے اور اسباب، دوائی، اس کی کچھ علل ہوتی ہیں۔ مثلا سورج کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی کہ آج ہم سورج کو اتنے ٹائم کے لیے روک دیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو اعلان نبوت میں کوئی رکاوٹ بن نہیں سکی۔ نمبر 2، جب سورج آتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے پر ابھی وہ افق پر روشن نہیں ہوتا، لیکن اس کی کرنیں پہلے طلوع ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا آنے کے وقت علامتیں یوں ظاہر ہونے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے پیٹ مبارک میں حضور کو اٹھائے ہوئے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، مختلف قسم کی نشانیاں آ گئی۔ اور پھر جب سورج کی روشنی شروع ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے نیچی جگہ پہ نہیں آتی، اونچی جگہوں پہ آتی ہے۔ وہ بلند عمارت ہو، بلند پہاڑ کی چوٹیاں ہوں یا بلند درختوں کی شاخیں ہوں، جو جتنی زیادہ بلند ہوں گی اتنا زیادہ اس پر سورج کی روشنی پہلے آئے گی۔ یہ اصول ہے، یہ طے ہے، روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی تو سورج ہے نبوت کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا تو حضور کی روشنی ان سب سے اونچی افراد پر پڑی ہے جو امت میں سب سے بلند ہیں، جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو طبقہ سب سے اول درجہ رکھتا ہے اس طبقے کے سردار کا نام ابوبکر صدیق ہے۔
تو حضرت ابو بکر پہ رسول اللہ کی روشنی سب سے پہلے پڑ رہی ہے۔ آج اگر سوال ہو نا کہ فلاں آدمی کے بہت قریب ہے، تو اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دیکھو یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو فلاں جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے اٹھ رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں۔ ان کا اکٹھا ہونا بندہ بطور دلیل دکھاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اگر یوں سوال ہو جائے کہ اس وقت پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ تو پڑھ رہی ہے، امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ بھی کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے، آخرت میں سفارش کی قائل بھی ہے، لیکن امت کا وہ کون سا بندہ ہے جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہے؟ اس وقت کیا 1400 سال سے قریب ہے؟ تو وہ ایک ہی ذات ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی قبر مبارک رسول اللہ کے سب سے قریب ہے، تو اس امت میں سب سے قریب بھی رسول اللہ کے ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق اکبر منہ سے کچھ کہہ دے اور عمل سے وہ کر کے نہ دکھائیں، صرف گفتار کے غازی ہوں اور کردار ان کا ساتھ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار اپنے منہ مبارک سے خطبہ ابو بکر ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ ابو بکر صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 میں باب مناقب ابی بکر میں اور صفحہ 517، جو 2 جلدوں والی بخاری ہے اس کی پہلی جلد کے 517 پہ یہ خطبے کی روایت پوری کی پوری موجود ہے۔ وہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری جگہ ابو بکر نمازیں پڑھائے۔ حضور علیہ السلام کی جگہ امام بن گئے، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ رسول اللہ کی وفات والے دن اچانک حضور کی صحت بحال ہو گئی، بالکل صحیح سلامت، ایسے جیسے چہرے پر کوئی کسی قسم کی بیماری اور تکلیف کا اثر نہ ہو۔ صبح کی نماز حضرت ابو بکر پڑھا چکے تھے۔ نماز صبح کے بعد رسول اللہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ یہ چاشت کے وقت اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے۔ یہ چاشت کا وقت 10 ساڑھے 10 کا وقت سمجھ لیں، جسے ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں۔ نماز صبح بہت جلدی ہو رہی ہے۔ ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز صبح پڑھائی ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہے، عیادت کی ہے، بیماری کا پوچھا ہے۔ چہرے مبارک کو صحابہ نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، وہ تو حضور کے اشاروں کو دیکھتے تھے کہ آج ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیں اللہ کے رسول، بالکل صحیح سلام، ہو سکتا ہے حضور ظہر آج خود پڑھائیں۔ یعنی ان کی نیت سب کی یہ ہو گئی کہ آج اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ 17 نمازیں ابو بکر اب تک پڑھا چکے تھے حضور کی موجودگی میں، حضور کے حکم سے۔ تو کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو بکر جا کے بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بھی۔ نماز صبح کے بعد اللہ کے رسول ابو بکر کو اجازت دے رہے ہیں کہ ابو بکر آپ کی دوسری بیوی کا گھر وہ صلح میں ہے، آپ وہاں نہیں گئے، اتنے دنوں سے آپ یہیں ہیں، آپ میری جانشینی کے طور پہ یہاں ہیں، تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آج اپنے گھر والوں کے پاس وہاں چلے جائیں، وہاں خیر خبر لے لیں۔ ابو بکر صدیق نے انکار نہ کیا کہ آج تو صحت ماشاءاللہ بہت بحال ہے، نماز کا موقع بھی ہوگا تو حضور پاک خود ہی پڑھائیں گے، اب میرے اوپر تقریباً وہ ذمہ داری نہیں رہی۔ جی یا رسول اللہ میں آج وہاں جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نماز صبح کے بعد اشراق کے وقت اجازت لے کر دوسرے گھر پہنچ گئے۔ دوسرا گھر مدینے سے تھوڑا دور تھا اس وقت کے شہر مدینہ سے، اب تو وہ مدینہ سٹی میں آ گیا۔ ابو بکر صدیق وہاں ہے، پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگے جب حضور کی وفات ہوئی اور ایک بندے نے ابو بکر کو جا کر بھاگتے ہوئے بتایا، اب ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خود اجازت دی ہے، اور ہماری تو ذہن اور رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے جو چل کے آئے، ان کی دل کی کیفیت یا ابو بکر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ صدیق اکبر جب آئے، اب لوگوں میں شور شرابہ، ایک قسم کی عجیب باتیں چل رہی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کا گھر ابو بکر کا گھر تھا نا، اپنا ہی گھر تھا، وہاں کیا کوئی روک ٹوک کی بات تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا آ کر ماتھا چوما، اور جب یہ بات یقین ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے انتقال فرما گئے، تو ابو بکر صدیق نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیوں تم انکار کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کہ حضور پر وفات نہیں آئی؟ یہ کیا انکار آپ نے شروع کر دیا ہے؟ کیا ہمارے نبی ہمارے خدا تھے؟ لوگوں کا نام جی نہیں۔ تو کہا وہ تو خدا ہے جس پر موت نہ آئے، وہ تو اللہ ہے جس پر وفات نہ آئے۔ من کان منکم یعبد محمد، تم حضور کی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو کہا اگر حضور کی عبادت کرتے تھے تو فإن محمدًا قد مات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔
वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और अल्लाह को माबूद समझते थे, अल्लाह की इबादत करते हो तो फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, वो अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा जिंदा है, उस पर कभी मौत नहीं आ सकती। ये सिद्दीक अकबर का ऐलान हुआ, इसे खुतबा सिद्दीक अकबर कहते हैं। इस रिवायत में सिद्दीक अकबर ने 2-4 बातें और भी की हैं जो इस रिवायत में मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा आम तौर पे लोग इतना सुनाते हैं कि अबू बकर ने पैगंबर की वफात मानी है, अगला जुमला नहीं बताते, हालांकि वो इसी हदीस में मौजूद है। उस जुमले को न पढ़े तो हदीस पूरी नहीं होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ये भी मेरा ऐलान सुन लो, उस अल्लाह की कसम खा के अबू बकर ये ऐलान कर रहा है जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, ला युज़ीकुल्लाहुल मौततैन अबदा, जो आम मुर्दों वाला मामला है ना, वो पैगंबर के साथ नहीं होगा कि हुजूर पाक को दूसरी मौत आए। दूसरी मौत का मतलब क्या होता है? आम मुसलमान, आम बंदे, आम फर्द के लिए, आम इंसान के लिए कानून है, अन्न फिल कब्री मौतुम व हयातन गैर अल अंबिया। वो क्या कानून है कि जब बंदा वफात के बाद कब्र में जाता है तो उससे रूह का ताल्लुक कायम करके फरिश्तों के जरिए सवालात किए जाते हैं, जो ताल्लुक कायम करके उठाया जाता है, बिठाया जाता है। ये जो हदीस पाक में फयुक़दानी ही, उसे उठाकर बिठाते हैं, फयुसअलानी लहू मन रब्बुक मन नबियुक व मा दीनुक, ये जो 3 सवाल किए जाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है और तेरे दीन का तारुफ क्या है, जो दोबारा उसे उठाया जाता है। अगर नेक होते तो जवाब देते हैं, बुरा होता है तो जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद जब जवाब सवाल का सिलसिला खत्म हो जाता है तो उस बंदे को दोबारा लिटा दिया जाता है। अगर नेक होता है तो जन्नत की खिड़की खोल के जन्नत के मजे लेता है, बुरा होता है जहन्नम की खिड़की खोल के जहन्नम की तकलीफें महसूस करता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की सही रिवायत है। तो ये जो दोबारा सुलाया जाता है ना सवाल जवाब के बाद, इसे कहते हैं दूसरी मौत। आम बंदे को क्या अब ताल्लुक थोड़ा ज़ईफ कर दिया गया है रूह का, अब सिर्फ नेक होगा तो लज्जत महसूस करेगा जन्नत की, बुरा होगा तो जहन्नम की तकलीफ महसूस करेगा, इसे कहते हैं दूसरी मौत। तो हजरत अबू बकर फरमान लगे, वल्लाहि ला युज़ीकुल्लाहुल मौततैन अबदा, ये मामला पैगंबर के साथ नहीं होगा। उनका जैसे कब्र मुबारक की जिंदगी शुरू होगी वो हमेशा हमेशा की जिंदगी रहेगी। इसकी तशरीह में इसी बुखारी शरीफ के इसी सफ़े पे हाशिया हजरत मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह इसकी तफसील बताते हैं कि अबू बकर की इस बात का मतलब ये है, वल अहसनु अन युक़ाल अन्न हयातहु फिल क़ब्र। अबू बकर बताना ये चाहते हैं कि पैगंबरों की जिंदगी तो वो नहीं है जो हम समझ रहे हो, हुजूर की कब्र की जिंदगी बरकरार रहेगी। क्यों? कमा अन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, जैसे बाकी अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा तशरीफ फरमा है। वो मौत आई है वो दुनिया के लिहाज से है, कब्र की जिंदगी का आगाज हो गया। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का खुतबा है जो मुकम्मल रिवायत मैंने आपकी खिदमत में रखी है। जो मैं जुमला कहने लगा था वो जुमला समझे। मैंने कहा अबू बकर वो है जो कहता है ना वो करके दिखाता है। तो सिद्दीक ने पैगंबर को कब्र में जिंदा कहा, बताया, साहबा ने माना, उम्मत ने तस्लीम किया। साहबा का पहला इजमा पैगंबर इस्लाम की वफात और वफात के बाद हुजूर की कब्र की हयात पर हो गया। तो सिद्दीक ने यह करके कैसे दिखाया, यह तो कहा था। अबू बकर ने अमल से कैसे दिखाया, इसके लिए अलग एक वाकया मौजूद है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तफसीर में लिखते हैं, यह रेफरेंस याद किया करे ताकि बंदा आगे बताए तो दलील से बताए। सूरत कहफ आयत नंबर 11, फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफ सिनीना अददा। इस आयत का तहत तफसीर कबीर में कुरान करीम की तफसीर में यह वाकया लिखा हुआ मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत लिखी हुई है कि जब हजरत अबू बकर की वफात का वक्त आया, वो वाकया तो था ना कि हुजूर पाक की वफात का, जब हजरत अबू बकर की अपनी वफात का वक्त आया और इन्हें यकीन हो गया कि अब मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं, तो सिद्दीक अकबर ने एक वसीयत की, एक नसीहत की अपने सहाबा कराम हुजूर के जो बैठे होते और अपने दोस्तों का। उनमें सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा को फरमाया, आ जाए। हजरत अली आ गए, फरमाए आप तो जानशीन पैगंबर हैं, कि मैं एक वसीयत कर रहा हूं। कि जी आपके हुक्म की तामील होगी, आप इरशाद फरमाए। कि जब अलीयुल मुर्तजा मैं फौत हो जाऊं तो मेरी चारपाई को वफात के बाद आप सब लोग उठाना, गुस्ल कफन वगैरह के बाद जब कब्र का मरला पेश आए ना तो ले जाकर हुजूर पाक के रोजे के सामने बिल्कुल कब्र मुबारक के सामने रख देना। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, सारे साहबा मौजूद हैं। फिर रसूलुल्लाह की कब्र पे ठहर कर सलाम पढ़ना। कहा जी बिल्कुल वो तो हम पढ़ते हैं।
کا سلام پڑھنے کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام کو عرض کرنا ھذا ابو بکر بالباب، یہ آپ کے دنیا کا غلام دوست ہے، آپ کے دروازے پہ آ کے آپ سے یہاں قبر لینے کی اجازت مانگتا ہے۔ کہا اچھا یہ آپ کی درخواست کریں؟ کہا جی ہاں۔ اب اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صدیق کو جسے ہم سرائکی چاہتے ہیں نا بھی یاری دا ہو جائی، دوستی کی ایک جو ہے نا امنگ تھی نا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا جی ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا؟ کہا اگر اجازت ملے تو میری قبر وہیں بنانا، اور نہ اجازت ملے تو مسلمانوں کے کسی قبرستان میں ابو بکر کو دفن کر دینا۔ ابو بکر وہ ہیں جن کے وفات کے بعد ان کی قبر اس وقت تک نہیں بنائی گئی جب تک یوں لے جا کر اعلان نہیں کیا گیا، قبر نہیں بنائی گئی۔ عام بندے کے وفات کے بعد قبر بنائی جاتی ہے نا، ابو بکر کی نہیں بنائی گئی۔ کیوں؟ یہاں بنائے یا وہاں بنائے؟ ابھی تو معاملہ پینڈنگ ہے نا، زیر التوا ہے۔ ابو بکر صدیق کی وفات ہوتی ہے، غسل ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے جنازے پہ جمع ہیں۔ یہ کوئی عام طبقہ نہیں ہے، ان میں بیٹھنے والا حضرت عمر فاروق ہے جس کے کہنے پہ درجنوں قرآن کریم کی آیات اتری ہیں۔ اس جنازے کو کندھے دینے والے عثمان ذو النورین ہیں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور اس وصیت پہ عمل کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، چوتھی بیٹی کے خاوند ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی میں جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے پڑوس میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری جو رسول اللہ سے تعلق تھا، قبر مبارک پہ لے گئے، صدیق اکبر کی چارپائی کو رکھا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر قرآن میں اس جگہ سورۃ کہف آیت نمبر 11 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کی قبر پہ صحابہ نے سلام پڑھا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گناہگار زبان سے حضور کی قبر پہ سلام پڑھیں اور جواب حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام نے حضور قبر مبارک پہ سلام پڑھا اور عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب، یہ ابو بکر آپ کے اس روزے کے دروازے کے سامنے ہے۔ اب وہ جو اس وقت کا دروازہ ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمرہ جس کمرے میں حضور دفن ہے اب 2 حصے کر لیے تھے، ایک میں خود رہتی تھی، ایک میں قبر مبارک تھی۔ کوئی زیارت کے لیے آتا تو اس دروازے کو کھول دیا جاتا۔ اب عائشہ بھی تو غم میں بیٹھی ہے نا، والد فوت ہوئے، اب سارے ایک طرف ہیں، پردہ ہو چکا ہے، اب سارے مرد ہیں یہاں اور جنازے کو رکھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی قبر نہیں کھودی گئی، اب اجازت کا مرحلہ باقی ہے۔ تو یہی اجازت کے لیے بات کر کے یہ صحابہ خاموش ہو کے ٹھہرے ہیں۔ فیض الباب قد انتفع، یہ تفسیر قرآن میں ہے کہ خود بخود دروازہ کھل گیا، کسی کھولنے والے نے اس کی کنڈی کھولی ہے، ان نے نہیں کھولی۔ جب دروازہ کھلا نا ان کی ایک ڈھارس بن گئی، ایک امید بن گئی کہ یار اب کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ابھی ان نے چارپائی رکھی ہے کہ ان سب نے ایک آواز سنی ہے فیضا ہاتف یہتف بہ، وہ آواز ان کے کانوں پہ رسول اللہ کے روزے میں آ رہی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، یہ دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی میرا دوست ہے، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھودی گئی اور صدیق اکبر قبر مبارک یہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے عام طور پہ یہ واقعات بیان نہیں ہوتے، حالانکہ یہ قرآن کریم کی تفسیر کا حصہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 11 کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ میرے دوستو یہ ابو بکر ہے، میں نے کہا تھا نا کہ جو اس نے کہا تھا پیغمبر کی زندگی کے بارے میں وہ اپنے عمل سے کر کے دکھایا، جو کہے وہ کر کے دکھائے، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو اس نے کہا تھا وہ کر کے دکھائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرب کی یہ وصیت بہت بڑی بات ہے۔ اور جب باری اس روزے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی آئی، اب ابو بکر سے جو تعلق رسول اللہ کا ہے وہ حضرت عمر کا تو حضور سے نہیں ہے نا، وہ تعلق حضرت عمر کا تو نہیں ہے، جو تعلق ابو بکر کا ہے ابو بکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، اور ابو بکر اس دھرتی میں مسلمان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ کوئی فرق تو ہے نا۔ تو حضرت عمر نے یہ اجازت رسول اللہ سے نہیں مانگی، حضرت عمر نے یہ اجازت حضرت عائشہ سے منگوائی کہ جو اس کمرے کی مالکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا وقت جب قریب ہے تو بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ عمر عرض کرتا ہے امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر یہاں بن جائے۔ حضرت اماں جان عائشہ کے پاس جب حضرت عمر کی یہ بات آئی
تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ایک میرے خاوند کی قبر ہے جو میرے پیغمبر ہے، ایک میرے والد کی قبر ہے، میں یہ چاہتی تھی کمرہ بھی میرا ہے، ابو بھی میرا ہے، خاوند بھی میرا ہے، تیسری قبر میری بنے۔ لیکن بیٹا آپ عمر فاروق کے بیٹے ہو اور امیر المومنین کی ایک درخواست لائے ہو، میں نہیں چاہتی کہ میں اس وقت میں اس کی درخواست کو رد کر دوں، آپ جا کے ابو کو کہہ دو میں اجازت دے رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس آئے، ابو حضرت اماں جان نے خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر کی دیانت داری دیکھیں، تقوی دیکھیں، کہا بیٹا اجازت ہو گئی، مجھے بھی یقین تجھے بھی یقین، لیکن ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے حیا کی وجہ سے اجازت دی ہو، دل میں ہو شاید میری دفن کی جگہ ہے، تو ایسا کرنا جب میں فوت ہو جاؤں نا، وفات کے بعد ایک بار پھر کنفرم کرنا۔ اللہ اکبر، تقوی حضرت عمر فاروق کا دیکھیں، کہا ایک بار پھر کنفرم کرنا، اگر پھر بھی یہی فرما دیں ویریفائیڈ ہو جائے بات پھر دفن کرنا، ورنہ مجھے بھی کہیں کسی اور قبرستان میں دفن کرنا۔ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، اس وقت حضرت عمر کی بھی قبر نہیں کھودی گئی نا، روزہ رسول کے آداب ہی کچھ اور ہیں۔ اب اماں جان کی خدمت میں پھر حضرت عمر گئے، حضرت عمر کے بیٹے گئے ہیں باپ کی وصیت کے مطابق، اماں جان ہم آپ سے پھر پوچھنے آئے ہیں کیا ابو کی قبر ہم یہاں بنا دیں؟ انہوں نے اجازت مانگی تھی۔ بیٹا میں نے جو ان کی زندگی میں بات کی تھی، ان کی شہادت کے بعد آج تک قائم ہو، یہاں قبر بنا دو۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کی قبر بنی ہے۔ اس روضہ رسول میں 3 قبریں، چوتھی کی جگہ باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اماما وحکما، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، یہودیت ختم کر دیں گے۔ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اور جب دنیا میں امن ہو جائے گا، اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ لوگ مال پیش کریں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے سارے ہوں گے۔ یہ وقت آ جائے گا اور مسلمانوں کے بچے اس حالت امن میں اتنے پرامن ہوں گے کہ وہ سانپ اور بچھو سے کھیلنا چاہیں تو کھیلیں گے، وہ انہیں ڈنگ نہیں ماریں گے کہ دنیا میں انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ کہ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ جائے گا اور پھر وہ میری قبر پہ حج عمرے کے وقت تشریف لائیں گے اور آ کر حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں گے تو میں پیغمبر ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور جب جواب ہو جائے گا، بنو کلب قبیلے میں ان کی شادی ہوگی، ان کی شادی کے بعد ان کی اولاد بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ آسمانوں پہ گئے تھے تو ان کی شادی نہیں تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں شادی کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو آسمانوں سے اتار کے پھر شادی کرائی جا رہی، کہ ان کی شادی ہوگی جب وہ نیچے آئیں گے، وہی 33 سال کی عمر ہوگی جو جاتے ہوئے ان کی عمر تھی۔ ان کی آسمانوں پہ عمر بڑھ نہیں رہی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہی رکھی ہوئی ہے۔ بنو کلب میں شادی ہوں گی، بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی وَيُدْفَنُ مَعِيَّ، چوتھی اس جگہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ خوش قسمت ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو قیامت میں اس روزے سے باہر آئیں گے، 2 انبیاء کا ساتھ لے کر آئیں گے، ایک امام الانبیاء کا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بات چلی تھی حضرت ابو بکر صدیق پر، تو میں اسی حوالے کی بات کرتے ہوئے اس جو ہے نا قسط کے پروگرام کا اینڈ کر رہا ہوں کہ صدیق وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی تربت پر اللہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل